اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون وقال تعالى وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وقال تعالى إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا صدق اللہ العظیم۔ میرے بھائیوں، کچھ لمبی گفتگو نہیں ہوگی، خلاصے کے طور پر یاد رکھنے کے لیے جو پیغام اور میسج ہونا چاہیے اور مرکز سے جو وابستگی بننی چاہیے، یہی گزارشات آپ حضرات کی خدمت میں رکھی جاتی ہے۔ قرآن انقلاب آفریں کتاب ہے، ریولیشن اور تبدیلیاں اس نے دنیا میں پیدا کی اور پیدا کرتا ہے۔ دلوں کی زمین نرم ہو اور روح لینے کے لیے تیار ہو، اللہ سے مانگا جائے۔ سالہ سال سے ہم قرآن پڑھتے ہیں، انہوں نے بھی پڑھا جن پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی یہ آیت نازل فرمائی کہ تم پر شراب حرام کر دی گئی، انڈیل دیا انہوں نے ان مٹکوں کو، تھوک دیا اس شراب کو جو منہ میں ہے۔ قرآن کا یہ اثر، قرآن کی یہ تاثیر ہمارے معاشرے میں محسوس ہونی چاہیے۔ قرآن نے کہا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، سود مت لو، مت دو، انٹرسٹ سے بچو۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چچا کو جو بازار سے انٹرسٹ ملنے والا تھا آپ نے ختم کر دیا۔ مدینہ پاک کے بازار پر یہودیوں کے ڈومینیشن کو ختم کیا، صحابہ کرام کو گندی عادتوں سے نجات دی۔ پڑھا ہم نے قرآن، کیا ہم اپنے معاملات کو صاف کرنے اور ٹرانسپیرنسی کے ساتھ انجام دینے کی طرف آ رہے ہیں؟ یہ قتل اسی لیے ہو رہے ہیں کہ لکھت پڑھت نہیں ہوئی، یہ باپ بیٹے کے جھگڑے، یہ بھائی بھائی کے درمیان مہابھارت اسی لیے ہے کہ ہم لکھت پڑھت کرنے کے لیے تیار رہیں۔ بڑی سورت قرآن کی سورہ بقرہ اور بڑی آیت اس کی یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ۔ بڑے بڑے کاروبار کر رہے ہیں لیکن معاملات میں ابہام ہے، صفائی نہیں ہے جو ہونی چاہیے۔ چار بھائی مل کر مکان تعمیر کر رہے ہیں، ایک بھائی باہر سے پیسے بھیجتا ہے، مقام پر رہ کر ایک بھائی کام کرتا ہے، لیکن وضاحت نہیں ہے کہ مالک کون رہے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم، میراث بانٹو، فریضۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے یہ فرض ہے، یتیموں کو ان کا مال دیا جائے، حق ادا کیا جائے ان رشتہ داروں کا بھی جو وارث نہیں بن رہے ہیں۔ پیسہ ہی سب کچھ نہیں، رشتے باقی ہیں تو اللہ تعالیٰ عمر میں برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ پیسہ لے کر کیا کرو گے؟ رشتوں کو ختم کر کے نکاح کی بنیاد
قرآن نے رکھی تقوی پر، اور ہم رکھ رہے ہیں ڈالر پر، ریال پر، درہم پر اور پاؤنڈ پر۔ ہر 15 دن میں ہم جیسے چھوٹے لوگ بھی سنتے رہتے ہیں، بیٹی باہر گئی اپنے شوہر کے ساتھ، وہاں پر پولیس کو کمپلین کر دیا، مقدمے بازیاں پردیس میں بھی گھروں میں بھی۔ رشتوں کی بنیاد صرف گوری چمڑیاں، رشتوں کی بنیاد صرف سیلری کا معیار۔ قرآن نے بدلا، ڈھانچہ الگ رکھا، تقوی پر، اللہ کا ڈر، ایمان کی زندگی، اللہ والوں سے تعلق، پوچھ کے چلنے کا مزاج، حیا پاک دامنی، جوانوں میں غیرت، اس سے خاندان آباد ہوتے ہیں، محض ظاہری پرکشش چیزوں سے نہیں۔ پوری سورہ مائدہ حقوق سکھلاتی ہے، سورہ انفال میں، سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات کے حدود بتائے۔ دلی محبت ہم کفر سے کیسے کر سکتے ہیں؟ کتنی مرتبہ اس ریپیڈو والے کو، اولا والے کو، اوبر والے کو، کام کرنے والی خادمہ کو، کھانا پہنچانے والے ملازم کو، ساتھ میں نوکری کرنے والے دوستوں کو بٹھا کر سمجھایا، اذان میں کیا کہا جاتا ہے، قرآن میں کیا کہا گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے نہیں، پوری انسانیت کے ہیں۔ ہم مجرم ہیں جو ہم نے اسلام کی دعوت کو اپنے ساتھ رہنے والے غیر مسلم بھائیوں تک نہیں پہنچایا، جو فسادی ہیں، جو عناد والے ہیں، جو تلے ہیں انسانیت کو تباہ کرنے پر پوری دنیا میں، ان کے لیے تو بس دعا کرنا ہے، اور ہدایت نہ ہو تو صفایا ہو جائے۔ لیکن میجورٹی سلیم الطبع لوگوں کی ہے، خاموش اکثریت قرآن کی آواز کو قبول کرنے والی ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن کا اثر ہماری زندگیوں میں آج پڑھا گیا، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے گھر والوں کو، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ روٹی کا غم ہے جس کی ذمہ داری اللہ نے لے رکھی ہے، تربیت کا غم نہیں جس کی ذمہ داری اللہ نے ہمارے کندھوں پر ڈالی ہے۔ 29ویں پارے میں قصہ سنایا گیا، فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون۔ باپ کی عادت تھی کہ درخت پر جو پھل رہ جائے وہ ہم آئندہ کاروبار کے لیے، گزارے کے لیے دوبارہ اس کی پیدائش پر بونے کے لیے لگائیں گے، جو پھل نیچے گر جائیں گے وہ سب فقیروں کو دے دیں گے۔ دن متعین کر رکھا تھا، مستحق آتے تھے اور وہ پھل چن کر لے جاتے تھے۔ باپ کا انتقال ہو گیا، فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ۔ اولاد جب ناخلف ہوتی ہے، نسل کی جب مٹی خراب ہوتی ہے تو پہلے وہ بے نمازی بنتے ہیں۔ قرآن نے کہا فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، خواہش پرستی کی زندگی گزاریں گے۔ کیا ہوا؟ وہ رات تو رات جانے لگے، کل فقیروں کے آنے سے پہلے، یہ بھکاریوں کے آنے سے پہلے ہم سمیٹ لیں گے، سب کو ملا کر کاروبار کریں گے۔ دیکھ لو جا کر یمن میں، آج تک اجڑا ہوا ہے وہ باغ، کوئی چیز اگتی نہیں، جہاں پر اولاد نے اپنی نیت کو خراب کر دیا۔ فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون۔ 13 سطر کے ایک صفحے میں تقریباً اللہ تعالیٰ نے اس خاندان کے واقعے کو نقل کیا، کیسے وہ چھپ چھپ کر جا رہے تھے، دبے پاؤں مشورے کر رہے تھے،
جب پہنچے تو پورا باغ جلا ہوا، بہت غور کیا تب اندازہ ہوا کہ واقعتاً یہ ہمارا باغ ہے۔ ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے، فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ، تم نے کہا تھا ایک دوسرے پر۔ معاملہ اللہ سے بگڑ گیا، اللہ کے فیصلے بدل گئے۔ اپنے باپ کی نیکیاں اپنی نسلوں کو بتلاؤ۔ میرے والد یہاں تہجد پڑھتے تھے، میرے والد فلانے مدرسے کی کفالت لیتے تھے، فلانے خاندان کی رہبری کرتے تھے، فلانی تنظیم کا حصہ تھے، تبلیغی جماعت کے متحرک کارکن تھے۔ نسلوں میں اپنے بڑوں کے خیر کو منتقل کرنا چاہیے، اور اولاد کو چاہیے کہ وہ خیر جو اپنے بڑوں میں ہے بچا کر رکھے، اس کو اپنی آئندہ کی نسلوں تک پہنچائیں، اس میں اضافہ کرنے کی فکر کریں۔ قرآن کی آخری صورتیں قیامت کا منظر یاد دلاتی ہیں۔ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت، کیسے آسمان پھٹ جائے گا، کیسے زلزلے آئیں گے، کیسے ستارے بے نور ہو جائیں گے، سورج گرہن ہوتا ہے تو دنیا میں ہنگامہ ہو جاتا ہے، کیا حال ہوگا، سب میدان حشر کی طرف بھاگیں گے، امید والی اونٹنیوں کو بھی لوگ چھوڑ دیں گے، حالانکہ بہت سنبھال کر رکھتا ہے آدمی اپنی جائیداد کو۔ تو میرے بھائیوں، قرآن ایک زندہ کتاب ہے، زندگی میں اس کا اثر ہمیں محسوس کرنا چاہیے۔ دوسری بات، قرآن کا پیغام احسان کا ہے۔ کئی جگہوں پر قرآن میں ملے گا وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں ملے گا إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، قرآن میں ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ چاہتے ہیں کہ تم عبادت کرو، اچھے انداز میں کرو، مقدار کوانٹیٹی نہیں، کوالٹی، کیفیت کو اچھا بناؤ، نماز کو بھی اچھا بناؤ، روزے کو بھی اچھا بناؤ، حج کو بھی اچھا کرو، زکوٰۃ کو بھی معیاری بڑوں کے ضابطے کے مطابق، آداب کے مطابق ادا کرو، تلاوت بھی تجوید والی بناؤ، رشتوں کو بھی پیار محبت سے بناؤ۔ ایسے ہی جب پڑھنے کے لیے میدان میں آؤ تو پڑھائی میں بھی ٹیکنیکل جو میچورٹی ہونی چاہیے، انجینئرنگ میں ہے، میڈیکل میں ہے، MBA کے میدان میں ہے، IPS IAS میں ہے، عالم مفتی بن رہے ہیں، با کمال بنو، ذہنی غلام نہ بنو دشمن قوموں کے، ہاتھ پھیلانے والے نہیں، سائنسی میدان میں بھی انہیں دینے والے، کیپٹل ازم کی جکڑ بندیوں میں پھنسے ہوئے نہیں، اسلامک فائنانس سسٹم ماڈل قسم کا پیش کرنے والے بنو۔ صفت احسان، کمپنی چلاتے ہو پوری خوبصورتی کے ساتھ، نوکری کرتے ہو کمپنی کی ضرورت بن کے بتاؤ، ایک دن کی غیر حاضری محسوس ہو رہی ہو اس کمپنی میں، وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ کنٹراکٹر ہو، ٹھیکیدار ہو، ایسا نہ ہو کہ تھوڑے دن میں ہی شکایتیں آنے لگ جائے، پلمبر ہیں، آٹو چلانے والے ہیں، ڈھنگ نہیں ہے۔ قرآن نے یہ سب رہبری کی، وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا۔ قرآن کیسا انسان دیکھنا چاہتا ہے، قرآن کی مطلوبہ شخصیت کیا ہے؟ ہماری ڈرائیونگ کسی سانپ کے گزرنے کی طرح نہیں، کسی بچھو کے ڈنک مارنے کی طرح نہیں، ہماری بے اصولی اسلام کی تصویر کو بگاڑ دینے والی۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے کیا نصیحت کی اپنے بچے کو؟ آواز اونچی نہ کرو، گدھے کی آواز اونچی ہوتی ہے،
ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، نصیحت ہو واقعتاً حضرت لقمان حکیم والی۔ صفت احسان اپنے ہر شعبے میں، ایک ہوٹل کھولی ابھی قابو میں نہیں آئی، ریئل اسٹیٹ میں کود گئے، ابھی ایک وینچر مکمل نہیں کیا، تیسرا کاروبار دبئی کا سمجھ میں آ گیا، بھاگ گئے وہاں۔ کیسے بیوقوف ہیں یہ لوگ، انہیں تجارت کا ضابطہ ہی پتہ نہیں ہے، بنیادی اصول سے انہیں واقفیت نہیں ہے۔ صفت احسان عبادت میں بھی، زندگی کے معاملات میں بھی، سیاست میں بھی، خدمت کرنے کے ارادے سے صرف ہورڈنگ پر اور پوسٹروں میں اپنی تصویر کے لیے نہیں، خدمت والے ہی قائد ہوتے ہیں۔ پوسٹروں پر برتھ ڈے کے ہورڈنگز لگانے والے وہ اپنے چیلوں کے درمیان خوش رہتے ہیں، دلوں پر حکومت نہیں رہتی۔ خدمت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ آسمانوں میں سلیکٹ کر لیتا ہے، زمین پر الیکٹ کرنے کی ضرورت بھی نہیں رہتی۔ احسان سیکھنا پڑے گا، اپنی بیٹیوں کو سکھاؤ ناشتہ سلیقے سے بنانا۔ کمزور ماں کمزور نسل کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنے گی، صحت مند ماں صحت مند نسل کے لانے کا ذریعہ بنے گی۔ اسکولوں میں دیکھ لیجئے، نرسری سے لے کر انجینئرنگ تک بیٹی نے ناشتہ ہی نہیں کیا۔ کیا کھایا اس نے؟ بریڈ جیم کھایا اور لوڈلز کھائے، میگی کھایا۔ اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ کہاں بچے ہوں گے؟ کیسے بغیر آپریشن کے ہوں گے؟ کیسے بلند حوصلہ نسل وجود میں آئے گی؟ ان کمزور جسمانی اعتبار سے بیٹیوں کے بعد جن بیٹیوں کے کچن ویران ہوتے ہیں، انہی کے محلے کے ہوٹل آباد ہوتے ہیں، اور جن کے کچن واقعتاً اللہ کے نام کے ساتھ چلتے رہتے ہیں، وہاں ہوٹلوں کے بڑھنے کی ضرورت نہیں، خوش ہوتے ہیں ہمارے محلے میں اچھی ہوٹل کھل گئی، حالانکہ یہ اخلاق کے زوال کی علامت ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، مہمان ہوٹل میں کھائے محلے والوں کی مردہ ضمیری کی دلیل ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے مسلمان محلے میں مسافر آئے اور ہوٹل میں کھائے؟ ہمارے عرب دوستوں نے بتایا، سعودیہ کے گاؤں میں آج بھی کوئی مسافر چلا جائے، کسی دروازے پر کھٹکھٹائے، کہہ دے کہ مسافر دروازے پر آیا ہے، مرد ہو تو استقبال کرتا ہے، عورت ہوتی ہے تو کواڑ کھول کر چلی جاتی ہے اندر کہ آئیے بیٹھیے، جو محضر ہے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے گا۔ تیسری بات میرے بھائیوں، استقامت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عمل پر جم کر رہنے اور استقامت کے ساتھ کرنے کا حکم دیا۔ فاستقم کما امرت۔ اللہ تعالیٰ نے متعدد جگہوں پر فرمایا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا۔ یہ ساری پابندیاں اللہ کے بندوں عید کا چاند نکلنے تک نہیں، آخری سانس نکلنے تک ہے۔ اگر یہ نیتیں کر رکھی ہیں تو اللہ تعالیٰ استقامت نصیب فرمائیں گے۔ نمازوں پر استقامت۔ رمضان میں تہجد کی 8 رکعت پڑھتے تھے، عام دنوں میں 2 رکعت ہی صحیح، رمضان میں 1,00,000 2 لاکھ خرچ کر دیا اللہ کے راستے میں، عام دنوں میں 10-15 ہزار ہی صحیح، عام دنوں میں پیر جمعرات کا روزہ ہی صحیح، ایام 20 کا روزہ صحیح، رمضان میں 1 پارہ پڑھتا تھا، عام دنوں میں 1 رکوع ہی صحیح۔ میرے بھائیوں، استقامت۔ ہم رمضان کے بندے نہیں، رحمان کے بندے ہیں۔ ہم موسم کے بندے نہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں۔ رمضان ختم ہوتا ہے، اسلام ختم نہیں ہوتا۔ رمضان ختم ہوتا ہے، اللہ کے احسان ختم نہیں ہوتے ہیں۔
حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا اتنا بڑا عاشق رسول کیا دل پر پتھر رکھے ہوں گے؟ حضرت ابو بکر نے جب یہ جملہ فرمایا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ آقا دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، اور اگر اللہ کی عبادت کرتا تھا فإن اللہ حی لا يموت، اللہ کی ذات تو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ ہم رمضان کی عبادت کرتے ہیں تو ابھی سن لو بھائی ختم ہو جائے گا 22-23 دن میں، لیکن اللہ کے رحمان کے بندے ہیں، کمی ہو سکتی ہے اعمال میں، ویرانی نہیں ہو سکتی، مکمل لا تعلقی نہیں ہو سکتی ہے۔ چوتھی بات جو اس موقع پر عرض کرنا مناسب سمجھ میں آیا، پورے دین پر چلنے کی دعوت دی گئی۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ آدمی آدھا مکان نہیں بناتا، پورا مکان بناتا ہے۔ کھانے کے لیے بیٹھتا ہے، کچھ مسالے بھی کم ہوں کمی محسوس ہوتی ہے، صرف پاجامہ پہن کے نہیں پھرتا، ایک آستین کے بغیر کرتا نہیں پہنتا، پاؤں ٹوپی سر پر نہیں لگاتا۔ کیا کہیں گے آپ اسے؟ پاگل کہیں گے، بے عقل کہیں گے۔ ہر چیز آدمی مکمل چاہتا ہے، اسلام مکمل کیوں نہیں چاہتا؟ دین پورا کیوں نہیں چاہتا؟ یہ تبلیغی جماعت، یہ جماعتوں کی نقل و حرکت، یہ اللہ والوں کی خانقاہیں، یہ مدرسے، یہ علماء کے درس قرآن، یہ علماء کے درس حدیث، یہ سب اسی لیے ہے کہ ہماری زندگیوں میں پورا دین آ جائے۔ حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے مسلمانوں، ایک تمہارا چھوٹا گھر ہے جس میں 2-4 بچے ہیں، ماں باپ ہے، ایک بڑا گھر ہے جس میں 30 سے زیادہ اسٹیٹس ہیں، ایک بڑا گھر ہے جس میں 200 سے زیادہ ملک ہیں۔ اگر صرف اپنے 100-200 گز کے گھر کے لیے جیا، ملک کے لیے نہیں، عالم کے لیے نہیں، تم پورے مسلمان کہلائے جانے کے قابل نہیں ہو۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اے مسلمانوں، اگر تم نے صرف پیٹ کے لیے جیا، اپنے مکان کے لیے جیا، تو یاد رکھ لو اسلام اور قوم کے حق میں تم زندہ لاش ہو، اسلام اور قوم کے حق میں تم زندہ لاش ہو۔ شوق ہونا چاہیے اپنے کو ایجوکیشن فری اسکول کھولنے کا، کوششیں کرنا چاہیے، پوچھنا چاہیے تجربہ کاروں سے۔ SIR ہمارے اسٹیٹ میں بھی آنے والا ہے، کپڑا تقسیم کرنے سے بڑی ضرورت، رمضان کا راشن تقسیم کرنے سے بھی بڑی ضرورت، عید کے کپڑے بانٹنے سے بھی بڑی ضرورت اس وقت کی یہ ہے کہ لوگوں کے ڈاکومنٹس درست کیے جائیں، ان کی شہریت، ان کی سٹیزن شپ، ان کا وجود خطرے میں ہے۔ ایک ایک مسٹیک کے درست کرنے کے لیے، کریکشن کرنے کے لیے مت بھولو جو آسام، بہار، UP، گجرات میں ہو چکا، کتنے جنازے اڑ گئے، پریشان ہیں، دماغی مریض بن گئے، ہزاروں لوگوں کے، دلت کے، مسلمانوں کے ووٹر ID کارڈ ڈیلیٹ کر دیے گئے، کتنے چکر کاٹنے پڑتے ہیں۔ ایک آدمی کا بھی اپنے گھر کے ڈاکومنٹ درست نہیں ہے، مجلس میں پوچھ لیا جائے ایک کے بھی درست نہیں ہے۔ پوچھا جاتا ہے جہاں پر بے تکلفی ہوتی ہے اکا دکا کوئی ہاتھ اٹھتے ہیں۔ کیا بھائی اپنا گھر ڈوبے گا تب بچانے کی تدبیر کریں گے؟ خود جب جلنا شروع ہو جائیں گے تب بچاؤ کی تدبیر کریں گے؟ دوسرے بھائیوں کو تو نہیں بچایا، کیا اپنے ڈوبنے پر بھی ہم راضی ہو گئے؟ تو دین کے کاموں کے لیے، اجتماعی کاموں کے لیے
ملی کاموں کے لیے اور تبلیغ کے کام کے لیے ہم سب کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے، اپنے اوقات کا حصہ اس پر بھی لگانا ہے۔ کریں گے نا بھائی سب انشاءاللہ؟ یہاں پر اجتماع ہوتا ہے، اتوار کے دن عصر سے لے کر پیر کے دن فجر کے بعد تک کے معمولات ہوتے ہیں، یہاں پر شریک ہونا چاہیے۔ جہاں پر مراکز ہے وہاں پر شریک ہونا چاہیے، جہاں پر اہل حق علماء ہے وہاں پر ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں، دین کا کام بہت مشکل ہے اگر اللہ کی مدد نہ ہوتی۔ اللہ کی مدد ہے اس لیے آسان ہے، ارادہ کرو گے گنجائش بنا لو گے۔ حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد صاحب مثال دیتے ہیں، ٹرین میں آدمی سفر کر رہا ہے، کوئی جانا پہچانا آدمی آ جائے تو پیر پھیلے ہوئے تھے سکیڑ دیا، بچہ بیٹھا ہوا تھا بازو گود میں بٹھا لیا، سامان اوپر تھا نیچے رکھ لیا، آؤ بھائی یہاں بیٹھو۔ اور جب کوئی اجنبی آتا ہے تو آدمی کھول دیتا ہے پیر، بچے کو بھی گود سے اٹھا کر بازو بٹھا دیتا ہے، آگے جاؤ بھائی جگہ نہیں ہے۔ کسی کو چاہتا ہے تو گنجائش بنا لیتا ہے، کسی کو نہیں چاہتا ہے تو گنجائش ختم کر دیتا ہے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، زندگی ربر کی طرح ہے، کھینچو گے تو پھر یہ پھیلتی جائے گی، سب کام ہوں گے تمہارے سے، ذکر کے بھی، تلاوت کے بھی، خدمت کے بھی، تجارت کے بھی۔ اور اگر چھوڑ دو گے تو 100-200 گز کے مکان میں اور ایک چھوٹی سی دکان میں تمہارے 60-70 سال بیت جائیں گے۔ وقت نہیں ملا سب سے بڑا جھوٹ ہے، اہمیت نہیں دی یہ سب سے بڑا سچ ہے۔ جب آدمی کسی کو اہمیت دیتا ہے تو پھر اس کے لیے وقت میں ضرور گنجائش بنا لیتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے اوقات میں برکت عطا فرمائے اور دین کے ساتھ، دعوت کے ساتھ جینا مرنا ہمارے لیے، ہماری نسلوں کے لیے اللہ تعالیٰ آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مختصر دعا کر دیں گے پھر آپ امام صاحب سے۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اے اللہ، آپ سیئات کو حسنات سے بدل دیتے ہیں، گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں۔ بدل دیجئے ہمارے غفلت کے اوقات کو ذکر کے اوقات سے، بے ترتیبی اور لہو و لعب کے اوقات کو کارآمد اور بافیض بنا دیجئے۔ اے اللہ، قوم کے لیے، امت کے لیے، حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو راحت پہنچانے کا سامان کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ، ہر خیر سے مالا مال فرمائیے، ہر شر سے پناہ عطا فرمائیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔